انسانی زندگی کے مختلف حالات ہیں، ان میں سے ایک حالت، ایک زمانہ قیامت کا ہے۔ قیامت کے دن بھی مختلف مراحل ہوں گے، مختلف مواقع ہوں گے۔ جس میں سے ایک میزان کا موقع ہوگا، اعمال کو تولے جانے کا موقع ہوگا، وقت ہوگا۔ میزان کا مطلب کہ پوری زندگی کی کارکردگی سامنے رکھ دی جائے گی۔ اب دنیا میں فیصلہ کرنا ہوگا ہر انسان کو کہ قیامت کے دن اس کا میزان کیسا ہو، اس کا نامہ اعمال کیسا ہو، وہ کن لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے، شمار کیا جائے۔ کیونکہ دنیا کے فیصلے تبدیل کیے جا سکتے ہیں، قیامت کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ حتمی ہوتا ہے اور کلی ہوتا ہے۔ اور قیامت کا جو فیصلہ ہے وہ بلا تفریق ہے، بغیر کسی کی رائے ہے۔ وہ ایک احکم الحاکمین کا فیصلہ ہے، اس کا انکار بھی کوئی نہیں کر سکے گا، اس کو بدل بھی کوئی نہیں سکے گا۔ قیامت کے دن میزان کے بارے میں اللہ رب العزت نے دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا قرآن پاک کے اندر۔ بچی کو باہر لے جائیں، نہیں خاموش ہوتی تو۔ آپس میں باتیں نہ کریں، بچی کو باہر لے جائیں، خاموشی اختیار کریں۔ میزان کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح قانون بیان کر دیا ہے۔ سورہ انبیاء ہے، اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن انصاف کے ساتھ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس کے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی میرا بندہ اپنے نامہ اعمال میں ایک ذرہ بھی لے کے آئے گا نیکی کا یا بدی کا، اتینا بہا، وہ ہمارے پاس لے کے آئے گا۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں ذرہ کہتے ہیں جراثیم کو جو نظر نہیں آتا۔ روشن دان سے سورج کی روشنی جب کسی کمرے میں آ رہی ہو اور اس روشنی میں جو ذرات نظر آتے ہیں، جو جراثیم نظر آتے ہیں، جن کو بندہ پکڑنا چاہے تو پکڑ نہیں سکتا، اسے کہتے ہیں ذرہ، خردل۔ اللہ فرماتے اس ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی لے کے آئے گا یا گناہ لے کے آئے گا، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب لینے میں اسے کافی ہو جائیں گے۔ نیکی ہے تو اجر پائے گا، گناہ ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے تو اس کی سزا پائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ اسی بات کو دہراتے ہیں اور ایک ایک انسان کا نام لے کے اللہ متنبع فرماتے ہیں۔ وَكُلَّ إِنسان
اللہ فرماتے ہر انسان متنبع ہو جائے، ہر انسان اپنے کانوں کے ساتھ سن لے، آنکھوں کے ساتھ پڑھ لے، دیکھ لے، غور کر لے کہ الزمناہ طائرہ فی عنقی، کہ قیامت کے دن ہم نے تمہارا نامہ اعمال جو ہے تمہاری گردن کے ساتھ لٹکا دینا ہے، چمٹا دینا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اللہ فرماتے ہیں ہم بذات خود قیامت کے دن ہر ایک کے اعمال کو، ان کے کردار کو، ان کے اندر جو کچھ درج ہے لے کے آئیں گے اور نشر کر دیں گے، اور پھر فرمائیں گے اقرأ کتابک، اقرأ فعل امر ہے، واحد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ایک ایک بندے کو، ایک ایک انسان کو کہیں گے اقرأ کتابک، اپنی اس کتاب کو پڑھ۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج ہمارے پوچھنے سے پہلے، پڑتال کرنے سے پہلے، سزا دینے سے پہلے تیری کتاب ہی، تیرا نامہ اعمال ہی، تیرا کردار ہی تجھے کافی ہو جائے گا۔ جو کچھ کما کے آئے ہو، جو کچھ کر کے آئے ہو، جو کچھ دیکھ کے آئے ہو، جو کچھ دکھلا کے آئے ہو، جو کچھ سنا کے آئے ہو، جو کچھ سن کے آئے ہو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہاں بھی نفس کا لفظ بولا ہے کہ تمہارے ایک ایک نفس کو تمہارا نامہ اعمال، تمہارا کردار کافی ہو جائے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کے دن جب نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا، کردار سامنے رکھا جائے گا، بڑے بڑے دفتر موجود ہوں گے، کاپیاں، رجسٹر موجود ہوں گے، اور وہ کاپیاں جب بچہ 4 ماہ کا اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی روح پھونک دی جاتی ہے، اس وقت سے لے کر آخری سانس تک جتنی اس نے سانس لی ہیں، جتنی اس نے حرکات کی ہیں، جو کچھ اس نے کیا ہے، اس کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کے اندر درج اور نوٹ ہوگا، اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ساری کائنات کے سامنے کھڑا کر کے پیش کیا جائے گا۔ زبان وہاں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گی، اپنے جسم کو بچانے کی کوشش کرے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ زبان پر مہر لگا دے گا، اس زبان کو اللہ بند کر دے گا، اور فرمایا پھر ہاتھ کی انگلیاں، یہ ہاتھ کے پورے، یہ ہاتھ کے ایک ایک ذرہ بولے گا فلاں وقت میں یہ کیا تھا، فلاں وقت میں یہ کیا تھا، اچھا کیا تھا وہ بھی بتلائیں گی ہاتھ کی انگلیاں، برا کیا تھا وہ بھی بتلائیں گے، یہ پاؤں بھی بول کے بتلائیں گے۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پاؤں یہ کیسے بولیں گے؟ فرمایا جو رب زبان سے بلا سکتا ہے وہ جسم کے اعضاء سے بھی بلا سکتا ہے۔ فرمایا تمہارے پاؤں بولیں گے، تمہارے کان بولیں گے، تمہاری آنکھیں بولیں گی، تمہارا ناک بولے گا، تمہارے جسم کا ایک ایک اعضاء، تمہارا نفس، تمہاری شرمگاہ، ایک ایک اعضاء بول کے بتلائے گا یا رب اس نے فلاں وقت یہ کام کیا تھا، فلاں وقت یہ کام کیا تھا، فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا، فلاں جگہ پہ یہ نیکی کی تھی، فلاں جگہ پہ یہ کرتوت تھا اس کا۔ تو پھر رب کا پیغام کہ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا نفس، تیرا جسم، تیرا نامہ اعمال، تیرا کردار تیرے حساب کے لیے قیامت کے دن کافی ہو جائے گا۔ سورہ اعراف ہے، کاش ہم قرآن کو کبھی ترجمے سے پڑھیں، کبھی وقت دیں کہ قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے، قرآن ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے، سکھلانا کیا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، او کائنات والو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا وزن کرنا یہ برحق ہے، سچ ہے، ضروری ہے، اس سے کوئی گنجائش نہیں، کوئی کمی کوتاہی نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی چھڑانے والا نہیں۔ جو کچھ کر رہے ہو، کما رہے ہو، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ،
تمہارے رب نے ایک ایک چیز کھول کے تمہارے سامنے رکھ دینی ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کا نامہ اعمال، جس کا میزان بھاری ہو جائے گا، جو اپنے نیک اور صالح اعمال لے کر آئے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ کھڑا کر کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کا نامہ اعمال، جن کا کریکٹر اور کردار ہلکا ہو جائے گا، گناہ بڑھ جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہاں بھی اللہ فرماتے وہ نفس، وہ جان، وہ انسان، وہ جسم، وہ حساب دینے والا فرد خسارے والے ہوں گے، خسارے والے گروہ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اللہ فرماتے ہیں یہ بدلہ آج اس چیز کا دیا جا رہا ہے جو میری آیات کو پڑھ کے، سن کے، دیکھ کے تم ظلم کیا کرتے تھے، میری بات نہیں مانا کرتے تھے۔ سورۃ المومنون میں اللہ فرماتے ہیں صحیح بات، میں پورے خطبے میں قرآن کی آیات پڑھتا رہوں، صرف قرآن پڑھتا رہوں نا، نامہ اعمال کے بارے میں وقت کم ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، ایسے لوگ جن کا نامہ اعمال ہلکا ہو جائے گا، جن کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں وہ گروہ خسارے پانے والا ہے، خسارہ پانے والا ہے، نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ ہوگا کیا؟ فی جہنم خالدون، ان کو جہنم کی سزا ہمیشہ کے لیے دی جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ ایک ہے جہنم میں داخل کیا جائے گا، سزا دی جائے گی، ایک ہے جہنم میں داخلے سے پہلے کا منظر بھی اللہ نے آگے بیان کر دیا، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اللہ فرماتے ہیں ان کے چہروں کو سیاہ کر دیا جائے گا، آگ جلا دے گی، آگ جلانا بھی ان کے چہروں سے شروع کرے گی۔ کیوں؟ انہوں نے رب کی گستاخی، بے ادبی، نافرمانی بھی چہرے سے شروع کی تھی۔ ہم تھوڑا سا غور کریں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے چہرے کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اس چہرے کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، اس چہرے کو اللہ اپنے چہرے کا قیامت کے دن جنت میں دیدار کرانا چاہتا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی لاج رکھنا، حیا رکھنا، خیال کرنا، اس چہرے کو وہی چیز دکھلانا جس کو رب نے دکھانے کا حکم دیا ہے، وہی کام کرنا جو رب نے کرنے کا حکم دیا ہے، اس کام سے رک جانا جس کو اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ اگر خفت موازینہ، نامہ اعمال ہلکا ہے، گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، تو کیا ہوگا؟ تلفح وجوہہم النار، اللہ فرماتے ہیں پہلے جلایا ہی اس چہرے کو جائے گا، اس چہرے کو سیاہ کیا جائے گا، ذلیل و رسوا کیا جائے گا، اور کیا ہوگا؟ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، روئے گا، چلائے گا، پیٹے گا، بہت کچھ کرے گا، لیکن اللہ چہرے کو سیاہ کر کے جہنم میں اوندے منہ ڈال دے گا۔ تو آئیں اپنے آپ کو بدلیں۔ کچھ آیات بعد میں سناؤں گا۔ اس چہرے کو جہنم سے بچانا کیسے ہے؟ نامہ اعمال کو صالحین، شہداء، انبیاء کے ساتھ داخل کیسے کرانا ہے؟ اس نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں کیسے پکڑنا ہے؟ خالی سننے سنانے سے نہیں، باتیں کرنے سے نہیں، عمل کرنے سے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، فرمایا رب کے ہاں جمعرات اور سوموار کو نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے۔
جس نامہ اعمال کی بنا پر حساب و کتاب ہونا ہے، کامیاب اور ناکام ہونا ہے، جس نامہ اعمال کے اندر جو کچھ درج کیا جائے گا رب کے ہاں پیش کیا جاتا ہے۔ فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میں روزے کی حالت میں نیک اور صالح بن کے اپنے رب کے ہاں پیش کیا جاؤں۔ یہ ماہ رمضان کس لیے آیا؟ ہمیں پاک اور صاف کرنے کے لیے، ہمیں اعمال کرانے اور سکھلانے کے لیے، سستی کرنے کے لیے نہیں، رمضان کی عبادات چھوڑنے کے لیے نہیں، رمضان کی گھڑیوں کو ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ کاروبار تجارت تو انسان پوری زندگی کرتا ہے، 11 مہینے کرتا ہے، پڑھائی پوری 11 مہینے کرتا ہے، گھر کے کام کاج سارا کچھ پوری زندگی کرتا ہے۔ ماہ رمضان میں بھی وہی روٹین ہے، وہی مصروفیت ہے، وہی مجبوری ہے، وہی اعتراض ہے، وہی بہانہ ہے، تو پھر یاد رکھیے قیامت کے دن بڑا مشکل دن ہے۔ یہ نامہ اعمال پیش ہونا ہے، اس میں وقت بھی لکھا ہوگا، اعمال بھی لکھے ہوں گے، کردار بھی لکھا ہوگا کہ فلاں وقت تھا، یہ ٹائم تھا، یہ قیام کا وقت تھا، یہ تراویح کا ٹائم تھا، یہ نماز کا وقت تھا، میں کس جگہ پہ تھا، میرا ہونا کہاں چاہیے تھا۔ ایک ایک چیز درج ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہمارا ایمان اور یقین ہے یا نہیں ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں عمل کر رہے ہیں، کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ فرمایا جمعرات کا بھی روزہ رکھتا ہوں، سوار کا بھی روزہ رکھتا ہوں، سوار کو بھی اعمال رب کے ہاں جاتے ہیں، جمعرات کو بھی رب کے ہاں جاتے ہیں، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ میرے اعمال روزے والے ہوں، اللہ کے پسندیدہ ہوں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو عبادت کرنی نہیں آتی، عبادت کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ معصوم عن الخطا ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، شافع ہوں گے، سفارش کریں گے، سارا کچھ آپ کو اللہ نے عطا کر رکھا ہے، پھر بھی رات کو لمبی لمبی عبادات، قیام، رب کی قرآن کی تلاوت، پاؤں سوج جاتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی قسم یہ جملہ ہمارے ایمان کا اگر حصہ بن جائے تو انسان عبادت سے دور نہ ہو۔ اور میں عائشہ، میرا پیغام میری امت تک پہنچانا، وہ کیا پیغام تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہے، میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کبھی ہم نے بھی سوچا؟ اللہ کی نعمتوں کو شمار کیا، گنا کہ کتنی کتنی اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، کیسے کیسے احسانات کر رکھے ہیں؟ کبھی میرے دل میں آیا کہ میں رب کا شکر ادا کرنے کے لیے رمضان کا قیام ہی کر لوں، رب کے سامنے کھڑا ہو کے کبھی 2 رکعتیں ایسی پڑھ لوں جو کل قیامت کے دن میرا رب خوش ہو کے کہے کہ تو نے ایسی عبادت کی تھی میرے لیے، جا جنت کا وارث بن جا۔ کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ سمجھ کیسے آئے گی؟ رمضان ہے اور آج یہ ہماری حالت ہے۔ رات کو مسجد کی کیا حالت ہوتی، دن کو جمعے میں یہ حال ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی حدیث ہے، صحابہ کرام کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، اکٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں، ایک درخت پہ چڑھے مسواک بنانے کے لیے۔ وہ صحابہ تو مسواک کو اتنی اہمیت دیتے تھے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام فرمایا کہ یہ مشقت کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، اگر مشقت نہ ہوتی اس کو میں فرض قرار دیتا ہر وضو کے ساتھ۔ مسواک بنانے کے لیے درخت پہ چڑھے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی پنڈلیاں بالکل بریک بریک تھیں، کمزور سے تھے، باقی جسم ٹھیک تھا، پنڈلیاں کمزور تھیں۔ جب چڑھے نا درخت پر تو ٹہنی ہلی تو کپ کپانا شروع کر دیا۔ اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام نے ہنسنا شروع کر دیا۔ کیا فرماتے ہیں صحابہ؟ رسول مکرم فرمایا گو میرے صحابہ کیوں مسکرا رہے ہو، کیوں ہنس رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من دقت ساقیہ، یہ عبداللہ بن مسعود کی بریک بریک پنڈلیوں کو دیکھ کر کہ ایک درخت پہ چڑھا ہے اور ہلنا شروع کر دیا، گرنے لگا ہے، اس کی کمزوری کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ سنیں مسلمانوں، غور کیجئے اگلی بات پہ، اللہ کی قسم
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی قسم اٹھائی اور میرے صحابہ والذی نفسی بیدہ، رب اکبر کی قسم، جس رب کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہما اسکل فی المیزان من احد، عبداللہ بن مسعود کا ایمان اتنا مضبوط ہے، کردار اتنا پیارا ہے، اعمال میں اتنا پختہ ہے، رب کو اتنا راضی کرتا ہے، رب کی ایسی عبادت کرتا ہے، اس کی دونوں پنڈلیوں کو میزان میں قیامت کے دن رکھا جائے گا، یہ دونوں پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ لہما اسکل فی المیزان من احد، یہ صحابہ تھے جن کے بارے میں رب نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ ان صحابہ کی تقلید کرو، صحابہ کے پیچھے چلو، جس طرح وہ عمل کرتے تھے تم بھی عمل کرو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، آج یہ سوال پہ سوال نوجوان کرتے ہیں، اتنے سوال کرتے ہیں اور اتنے زیادہ نظر ہی نہیں آتے عبادات میں۔ انہوں نے صحابہ کرام کو جمع کیا مسجد نبوی میں ایک امام کے پیچھے 11 رکعت تراویح کے لیے، اور مجھے بتلائیں اس کے بعد کوئی ایک صحابی بتلائیں جو نماز تراویح مسجد میں قیام کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا۔ کسی ایک صحابی کا بتلا دیں، نام لے کے بتلائیں۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کے لیے ایک مصلی پہ سارے صحابہ کرام کو جمع کیا تھا، اس کے بعد لے کر آج تک امت جو ہے، صحابہ کرام جو تھے سارے کے سارے امام کے پیچھے نماز تراویح ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمیں کہتے ہیں نماز تراویح کون سی ضروری فرض ہے، نہ پڑھیں تو روزہ تو ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں اللہ نے؟ اس کا عمل ایسا ہے، رب کے ساتھ تعلق ایسا ہے، رب کی عبادت ایسا کرتا ہے، اور اللہ کی قسم دنیا گواہ ہے، مدینہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوتے تھے، سارے کے سارے صحابہ مسائل ان سے سیکھنے کے لیے آتے تھے، قرآن سیکھنے کے لیے آتے تھے، حدیث سیکھنے کے لیے آتے تھے، اعمال کا پوچھتے تھے، فتویٰ لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ آقا اسلام فرمایا یہ رب سے تعلق اتنا بڑا ہے کہ قیامت کی دن اس کی بریک پنڈلیوں کو تم دیکھ کے مسکرائے ہو، خبردار اس کا مذاق نہ اڑاؤ، یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی میزان میں کل قیامت کے دن۔ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ میرے پلڑے میں بھی کوئی ایسا عمل ہو، کوئی ایسی نیکی ہو جسے کل قیامت کے دن میرا رب تولنا چاہے تو تولے، اور قیامت کے دن ساری کائنات کو دکھاؤ کہ میرے بندے نے یہ عمل کیا ہے؟ شاید ہمارے پلڑے میں کچھ نہیں ہوگا۔ ہم مسائل پوچھتے بہت زیادہ ہیں، ڈسکس بہت زیادہ کرتے ہیں، میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ ہر بندے کی جیب میں ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے زیرو سے بھی نیچے ہیں۔ مسجدیں خالی ہیں، اور گھر کے اندر جو ڈھونگ رکھایا ہم گھر میں پڑھتے ہیں، مجھے نہیں یقین کوئی 98% لوگ گھر میں عبادت کرتے ہیں، صرف بہانہ ہے جان چھڑانے کے لیے، اگلے کو جواب دینے کے لیے۔ مجھے آپ جواب دے لیں گے، والد کو جواب دے لیں گے، گھر والوں کو جواب دے لیں گے، دوستوں کو دے لیں گے، والوزن یومئذ الحق، جس دن رب نے حساب و کتاب لینا ہے اللہ کو بھی بہانہ لگا لیں گے، اللہ کو بھی جواب دے لیں گے کہ اللہ گھر میں عبادت کرتے تھے، ایسی عبادت کرتے تھے، ایسی ایسی عبادت تھی۔ قیامت کا دن ہوگا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام مکہ میں موجود ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2753 نمبر حدیث، خود جا کے پڑھیے گا، غور کیجئے گا، 2753 نمبر حدیث صحیح بخاری کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، یا قریش، یا بنو ہاشم، یا عبد مناف، یا عباس عمی، اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا، اہل قریش کو بلایا، مکہ والوں کو بلایا، اور سنیے آگے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مخاطب ہو کے فرمایا، اپنی بیٹی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ فرمایا، ساری حدیث کو مختصر سے آخری حدیث کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، سب کو مخاطب کر کے، اور اپنی بیٹی سے کہا تھا، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئتی من مالی
او میری بیٹی، او میری بیوی عائشہ، او میرے چچا عباس، او میرے رشتہ داروں، او قریش والو، او بنو ہاشم، او عبد مناف، سارے کے سارے آ جاؤ، دنیا کا مال جو مجھ سے لینا چاہتے ہو لے لو، جو مطالبہ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ فرمایا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، جب میزان لگے گا، جب رب کے ساتھ ترازو کھڑا کیا جائے گا، اے میری بیٹی، اے میری بیوی، اے میرے چچا جان، او قریش والو، میں ایک ذرہ برابر بھی کسی کے کام نہیں آؤں گا۔ شیعہ ایک ذرہ برابر بھی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا مال لینا چاہتی لے دے دوں گا، کل قیامت کے دن میں رب کے سامنے تمہارے کام نہیں آؤں گا، اپنے عمل کر کے جانا۔ اعملی اعملو اعملی، عمل کر لو، عمل کر لو، اپنا نامہ مال اچھا کر لو، نیک کر لو، ورنہ قیامت کے دن کوئی تمہیں رب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پیر فقیر ہی ختم نہیں ہوتے۔ آج دنیا کا جتنا کوئی گندا کردار والا ہے، گندے لباس والا ہے، جو سالہ سال نہاتا نہیں ہے، جو شف کے نام پہ یہ کرتا ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے اپنے اعمال کی تباہ و بربادی کرا رہے ہیں۔ کہتے قیامت کے دن فلاں سرکار، فلاں سرکار، کیا میرے نبی سے بڑی کوئی سرکار ہے اس کائنات میں جس نے ساری کائنات کی سفارش کرنی ہے؟ اس نے بھی کہہ دیا تھا، لوگو او میری بیٹی اعملی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، رب کے سامنے میں کسی کے کوئی کام نہیں آنے والا۔ ہم نے کبھی غور کیا؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ ہمیں غور کرنے کا وقت ملتا ہے تو دنیا کی بے حیائی فحاشی میں، لاؤ میں، اپنے معاملات میں، تجارت میں، کاروبار میں، لین دین میں، لڑائی جھگڑے میں، اختلافات میں، رشتہ داری کیسے توڑنی ہے، اختلاف کیسے کرنا ہے، کسی کو ذلیل و رسوا کیسے کرنا ہے، کسی کی عزت کیسے اچھالنی ہے، کسی کو تباہ و برباد کیسے کرنا ہے، ساری زندگی ایسے گزر جاتی ہے۔ نہیں فکر تو اپنے نامہ اعمال کو صحیح کرنے کی، قیامت کے دن حاضری کی نہیں فکر ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لوگوں مجھے یہ بات بڑی پریشان کرتی ہے، اور وہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا مقام اور شان یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محل کی رانی اور ملکہ ہوگی، میرے نبی کے ساتھ جنت میں جانے والی۔ وہ کہتی ہیں، لوگوں مجھے یہ حدیث بڑی پریشان کرتی ہے، میں بڑی پریشان ہوتی ہوں۔ کون سی حدیث؟ سنیے، کاش میرے اور آپ کے دل میں بھی یہ بات ادھر جائے، میں اور آپ بھی غور کرنا شروع کر دیں۔ کاش یہ رمضان میرے اور آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے کا سبب بن جائے، ہم اپنے کردار کو بدلنے کا سبب بن جائیں۔ فرماتی ہیں، لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا، عائشہ یاد رکھو قیامت کے دن 3 مقام ایسے ہوں گے، 3 اوقات ایسے ہوں گے جب میں تجھے بھول جاؤں گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر کوئی اپنا اپنا جواب دینے والا ہوگا۔ وہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، لوگوں سب سے پہلی جگہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، عائشہ جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا نا، اس وقت کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ فرمایا اپنے اعمال صحیح کرنا، اگر اعمال صحیح کر کے آئے گی تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اگر نامہ اعمال صحیح نہ ہوئے تو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جہنمی لوگوں میں کھڑا کیا جائے گا، کوئی کسی کو سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا میزان، نامہ اعمال دینے کے بعد پھر دوسری گھاٹی، دوسری پریشانی، سب سے مشکل وقت میزان کا ہوگا، جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اور اس وقت بھی کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ فرمایا عائشہ یاد رکھنا، اس وقت میں بھی تیرے کام نہیں آؤں گا، اپنے اعمال کو درست کر کے آنا۔ اور تیسرا فرمایا پل صراط ہے، جب پل صراط سے گزارا جائے گا اس وقت بھی کوئی کسی سے کام نہیں آئے گا، کسی کے کام نہیں آئے گا، اپنے اعمال کو درست کر کے آؤ گے، اعمال کی بنا پر ہی پل صراط کو کراس کر کے جنت میں جاؤ گے۔ کبھی ہمارے دل میں یہ فکر لاحق ہوئی، کبھی ہم نے سوچا کہ نامہ اعمال کس ہاتھ میں لینا ہے، میزان پہ ہم نے حاضر ہونا ہے، پل صراط سے گزر کر ہم نے جنت میں جانا ہے،
اور پل صراط کے بارے میں نے پہلے بیان کیا تھا ایک بار، پل صراط یہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، وال سے زیادہ باریک ہے، اور یہ پل پتہ ہے کس چیز کی؟ یہ جہنم کے اوپر ہے۔ نیچے سے جہنم کا منہ کھلا ہوگا، اوپر پل صراط ہوگی، اعمال کی وجہ سے انسان گزرے گا۔ آج فیصلہ کر لیں کس طرح کے اعمال ہیں، پل صراط سے گزر جائیں گے۔ آئیں قرآن کو پڑھا کریں، غور اور فکر کیا کریں۔ سورہ حاقہ کی ایک پیغام دعوت دینا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کا واسطہ، آج یا کبھی وقت نکال کے اسی رمضان میں سورہ حاقہ کا ترجمہ پڑھ لینا، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، پتہ چل جائے کہ ہم کس پانی میں ہیں، ہمارا کردار کیا ہے اور رب نے کیا کرنا ہے۔ سورہ حاقہ کی تلاوت کر لینا، ترجمہ صرف لفظی ترجمہ پڑھ لینا، پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد وقت ملے تو سورہ واقعہ کا ترجمہ پڑھ لینا، پتہ چل جائے گا کہ قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہے، بڑا مشکل دن ہے۔ قیامت کا نام لینا تو ایک لمحے کی بات ہے، جس کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہے، جس دن سورج جو ہے سر کے اوپر کھڑا ہوگا، زمین تانبے کی طرح، تانبے کی بن کے آگ سے زیادہ گرم ہوگی، اس وقت وہ وقت بڑا مشکل ہے۔ اس وقت کو اللہ نے سورۃ الحاقہ میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ خوش قسمت لوگ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دو حالت اور کیفیت ہوں گی، دو طرح کے لوگ ہوں گے، دو قسمیں ہوں گی، ایک دائیں ہاتھ والے، دوسرے بائیں ہاتھ والے۔ پہلے اللہ دائیں ہاتھ والوں کے بارے میں تذکرہ فرماتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور میں ایسے خوش قسمت لوگ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کیا ہوگا؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، وہ اتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے، اتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے، اپنے نامہ اعمال کو لے کے بھاگ رہے ہوں گے، دوڑے لگا رہے ہوں گے، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، او لوگو دیکھو میرا نامہ اعمال، دیکھو میرا کردار، دیکھو میری دنیا کی زندگی، دیکھو میں رب کو کیسے راضی کر کے آیا ہوں۔ خوش قسمت لوگ ہوں گے، جنتی لوگ ہوں گے، جو حوض کوثر پہ بھی جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بھی ہوں گے، جو جنت کے وارث بھی ہوں گے، ان کا میزان بھی آسان ہو جائے گا، پل صراط سے بھی تیزی سے گزر جائیں گے، قیامت کے دن جنت کے محلات کے وارث بن جائیں گے۔ اور اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، دوسرا گروہ جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فرمایا وہ دنیا کے اور آخرت کے اور قیامت کے دن سب سے بدبخت ترین لوگ ہوں گے، ذلیل ترین لوگ ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، جب یہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِیَہ، رو رو کے، چلا چلا کے، آنسو بہا کے کہے گا وہ فرد جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کاش آج میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، اسے گم کر دیا جاتا، اسے مجھ سے دور کر دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، آج میرا حساب و کتاب نہ ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہے افسوس یہ کیسا فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دیا گیا، یہ کون سی کتاب میرے ہاتھ میں دے دی گئی۔ اللہ کیا کہیں گے؟ وہ کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، او مال مال کرنے والو، او مال کمانے والو، تجارت کاروبار کرنے والو، تراویح چھوڑ کے، روزہ چھوڑ کے، فرض نماز چھوڑ کے، جمعہ کو چھوڑ کر کاروبار چمکانے والو، مال کمانے والو، اولاد کو وقت دینے والو، رب کا قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن ہوگا ما اغنی عنی مالیہ، رو رو کے چلا چلا کے کہے گا نہ تو میری اولاد کام آئی، نہ میرا مال و دولت کام آیا، نہ میری تجارت کام آئی، ما اغنی عنی مالیہ، آج تو مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، آج کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، آج میرے نامہ مال کو بھی کوئی گم کرنے والا نہیں ہے، آج رب کے ساتھ سفارش کوئی نہیں کرنے والا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، اور میرے دوستوں نے مجھے تباہ و برباد کر دیا، میرے رشتہ داروں نے مجھے تباہ و برباد کر دیا، میرے مال و دولت نے مجھے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ فرماتے کیا کہے گا؟ رو رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ ہاتھ کو پیچھے ہٹا لے گا، نامہ اعمال نہیں پکڑنے لگے گا، دور بھاگے گا، اللہ اس کی پیٹھ کے پیچھے جھنڈا گاڑ دے گا اور ساری کائنات کو بتلائے گا یہ بدبخت ہے، یہ رب کا گستاخ ہے، یہ بے ادب انسان ہے،
اپنی زندگی تباہ برباد کر کے آیا ہے، اللہ فرمائے گا اس کی پیٹھ کے پیچھے جھنڈا لگا کے اس کے نامہ اعمال کو اوپر لگا دیا جائے گا، اور کیا ہوگا؟ خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اس کو، جکڑ لو اس کو، ثم الجحیم صلو، اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم وارد کر دو۔ آ جائیں، آج غور کر لیں، فکر کر لیں، آج اللہ نے وقت دیا ہے، آج اللہ نے وقت دیا ہے۔ آج اگر تبدیلی نہیں آئی، آج جوانی نہیں بدلی، آج بڑھاپے میں بھی آ کر رب کو وقت نہیں دیا، آج گھر کے اندر ماں بہن بیٹی نماز نہیں پڑھتی، ماں بہن بیٹی کے اندر حیا پردہ نہیں ہے، آج اگر عمل نہیں ہے تو رب اکبر کی قسم قیامت کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ قیامت کے مناظر بڑے مشکل مناظر ہیں، اور جس کو اللہ نے ایسے بھی بیان کیا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کا دن ہوگا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی اللہ فرما رہے ہیں، یومئذ تحدث اخبارہا، جس کمرے میں بیٹھ کر، جس بیٹھک میں بیٹھ کر، جس مجلس میں بیٹھ کر، جن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کا وقت ضائع کیا تھا، اللہ کے اوقات ضائع کیے تھے، بے حیائی فحاشی کی تھی، جس موبائل پہ بے حیائی فحاشی دیکھی تھی، جس لیپ ٹاپ کمپیوٹر پہ، جس مجلس میں جو کچھ کیا تھا، قیامت کے دن وہ ایک ایک چیز تحدث اخبارہا، رب کے سامنے، پوری کائنات کے سامنے، والدین کے سامنے، بیوی بچوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، انبیاء کے سامنے ایک ایک چیز بیان کرے گی، یہ تیرا کردار ہے، یہ تیرا کریکٹر ہے۔ کیوں ہوگا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، فرمایا تیرے رب کا حکم ہوگا اور ساری کائنات بیان کرتی چلی جائے گی۔ ابن ماجہ کی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آئیں ایک تو عمل کرتے نہیں، اور وہ لوگ بھی ہم جیسے، ہم سارے غور کریں، عمل کرنے کے بعد تباہ و برباد کرنے والے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے، اعمال کے پہاڑ لے کر آئیں گے، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئیں گے، ہباء منصورا، اللہ ریت کے ذرات بنا کر ان کو ضائع کر دے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث وقت نکال کے پڑھیے گا، 4245 نمبر حدیث ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن کی آیت ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ اتنی بڑی بڑی نیک اعمال لے کر آنے والے، اوہد پہاڑ سے بھی بڑے، ان کو ریت کے ذرات بنا کر ضائع کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سنیے حدیث، اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ، قیامت کے دن لوگ آئیں گے، نامہ اعمال لے کر آئیں گے، اعمال لے کر آئیں گے، ان کی نمازیں بھی پوری ہوں گی، ان کے روزے بھی پورے ہوں گے، حج زکات بھی پوری ہوگی، صدقہ و خیرات بھی ہوگی، تنہائی میں عبادات بھی کی ہوں گی، رب کو راضی بھی سنت کے مطابق کیا ہوگا۔ فرمایا پھر کیسے لوگ ہوں گے؟ فرمایا تمہارے جیسے جسم ہوں گے، تمہارے جیسے ان کے قد کاٹ ہوں گے، تم جیسی عبادت کرنے والے ہوں گے، جس طرح تم رات کو روتے ہو ایسے رات کو روتے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن رب کے پاس آئیں گے، ان کے اعمال کو، سارے کے سارے پہاڑ کو ہباء منصورا، ذرات بنا کر گم کر دیا جائے گا۔ وجہ بیان فرمائی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابی نے سوال کیا، کہا او لوگو، میرے صحابہ، پیغام پہنچانا میری امت تک، وہ ایسے لوگ ہیں عبادات تو کرتے تھے لیکن تنہائی میں بیٹھ کے رب کی بے ادبی گستاخی گناہ کیا کرتے تھے۔ لوگوں کے سامنے نیک اور ولی اللہ تھے، لوگوں کے سامنے بڑے جناب وقت کے وہ نیک لوگ تھے، لیکن جب تنہائی میں جاتے تھے انتہکوا بمحارم اللہ، وہ اللہ کی ساری حدیں کراس کر دیتے تھے۔ آج ہمارے موبائل نے، انٹرنیٹ نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمیں سے ہر فرد، ہر مسلمان، ہر مرد عورت غور کرے کہ میری جیب میں، میرے ہاتھ میں جو موبائل ہے، کیا میری پوری زندگی کی عبادات کو تباہ و برباد تو نہیں کر رہا؟ ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک منٹ، تمہارا ایک ایک شیئر اور کمنٹس کل قیامت کے دن یومئذ تحدث اخبارہا، یہ انگلی کی پورے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورے جس سے تم کام کرتے، لکھتے پڑھتے ہو نا، ٹچ کرتے ہو، یہ بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ آ جائیں، لمحہ فکریہ ہے، دعوت فکر ہے۔ آج جتنے ایام باقی ہیں، جتنی گھڑیاں باقی ہیں، اپنے بدلائیں، اپنی تبدیلی لائیں، اپنے اعمال کو بدلیں، اللہ کو وقت دیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور جو عبادت کر رہے ہیں ان کو بچا کے بھی رکھیں، انہیں محفوظ بھی کریں، بے حیائی فحاشی سے، تنہائی میں بیٹھ کر
جب کوئی نہیں دیکھتا رب تو دیکھ رہا ہے نا، اس رب نے بھی حساب و کتاب لینا، کسی اور نے تو نہیں لینا۔ کوئی نہ دیکھے، باپ نہیں دیکھتا، ماں نہیں دیکھتی، استاد نہیں دیکھتا، دوست نہیں دیکھتا، اولاد نہیں دیکھتی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا ما قدر اللہ حق کا قدری۔ آج رب کی قدر کریں گے، اللہ کل قیامت کی دن قدر کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔